بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 فروری 1903۔ فرمایا میں دوزخ اور بہشت پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور ان کے عذاب اور اکرام اور لذائذ سب حق ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خدا کی عبادت دوزخ یا بہشت کے سہارے سے نہ کرے بلکہ محبت ذاتی کے طور پر کرے۔ دوزخ بہشت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا حماقت ہے، مگر میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، کیا اس امید پر کہ وہ اسے کھلائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کیوں اس کی پرورش کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بادشاہ اس کو حکم دے دے کہ تو اگر بچے کی پرورش نہ کرے گی اور اس سے یہ بچہ مر بھی جاوے تو تجھ کو کوئی سزا نہ دی جاوے گی بلکہ انعام ملے گا، تو وہ اس حکم سے خوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی؟ یہ محبت ذاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی جزا سزا کے سہارے پر۔ محبت ذاتی میں اغراض فوت ہو جاتے ہیں، اور خدا تو وہ خدا ہے جو ایسا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا سچ کہا ہے، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظرداری۔ جب وہ دشمنوں کو محروم نہیں کرتا تو وہ دوستوں کو کب ضائع کر سکتا ہے؟ حضرت داؤد کا قول ہے کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر میں نے متقی کو کبھی ذلیل و خوار نہیں دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور اخلاص ایک کیمیا ہے، اور اگر اس میں اور باتیں نکالیں تو اس پاکیزہ اور مصفہ چشمے کو گندے چینٹوں سے ناپاک کر دیتے ہیں۔ وہ خود ہماری حاجتوں سے آگاہ اور واقف ہے اور خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی، اس وقت ان کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا، بلا ولیکن الیکم فلا، یعنی ہاں حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں۔ ایسے مقام پر دعا بھی منع ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس مقام کو خوب سمجھتے ہیں۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اصل غرض انسان کے محبت ذاتی ہونی چاہیے۔ اس سے جو کچھ عبادت اور اطاعت ہوگی وہ اعلیٰ درجے کے نتائج اپنے ساتھ رکھے گی۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے مبارک بندے ہوتے ہیں۔ وہ جس گھر میں ہوں وہ گھر مبارک، اور جس شہر میں ہوں وہ شہر مبارک۔ اس کی برکت سے بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی ہر حرکت و سکون، اس کے در و دیوار پر خدا کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں اسی راہ کو سکھانا چاہتا ہوں، اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ پوسٹ کام نہیں آتا بلکہ مغز کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ ایک یہودی سے کسی مسلمان نے کہا کہ تم مسلمان ہو جا، کہا کہ میں تیرے قول کو تیرے فعل کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا، حالانکہ شام تک میں اس کو قبر میں دفن کر آیا۔ نام کچھ حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا جب تک کہ کام نہ ہو۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ مغز اور حقیقت کو چاہتا ہے، رسم اور نام کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان سچے دل سے سچے اسلام کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی راہیں دکھا دیتا ہے، جیسے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ خدا تعالیٰ بخیل نہیں، اگر انسان مجاہدہ کرے گا تو وہ یقیناً اپنی راہ کو ظاہر کر دے گا۔ ہماری مخالفت میں افتراء کرتے اور گالیاں دیتے ہیں، اگر تقوی سے کام لیتے، اگر زمانے کے اندرونی و بیرونی ضرورتیں ان کے رہنمائی نہ کر سکتی تھیں تو خدا تعالیٰ کے جناب میں تضرع اور ابتحال سے کام لیتے اور رو رو کر دعائیں مانگتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیتا اور حق کھول دیتا۔ مومن حقیقی مسیح کے وقت وہی ہوگا جو اس کے تابع ہوگا۔ اگر میں صادق ہوں اور ضرور ہوں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میرے مکذب کا کیا حال ہے۔ ناوارد، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت اختص نے فرمایا، دعا تو میں ہندو کے لیے بھی کرتا ہوں، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے کہ اس کا امتحان کیا جاوے۔ میں دعا کروں گا، آپ وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہیں، اگر کچھ ظاہر ہوا تو اس سے بھی اطلاع دوں گا، مگر یہ میرا کام نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تو ظاہر کرے، وہ کسی کے منشا کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ وہ خدا ہے
اور غالب علی امرہی ہے، ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منع ہے، مشروط بشرائط ایمان کمزور ہوتا ہے، نیکی میں ترقی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے لیے شرائط کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہوگا کہ آپ ہنسی ٹھٹے کے مجلسوں سے دور رہیں، یہ وقت رونے کا ہے نہ ہنسی کا۔ اب آپ جائیں گے، موت حیات کا پتہ نہیں۔ 2-3 ہفتے تک تو سچے تقوی سے دعائیں مانگے کہ الہی مجھے معلوم نہیں، تو ہی حقیقت کو جانتا ہے، مجھے اطلاع دے، اگر صادق ہے تو اس کے انکار سے ہلاک نہ ہو جاؤں، اور اگر کاذب ہے تو اس کی اتباع سے بچا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اصل امر کو ظاہر کر دے گا۔ نوارد، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں بہت برا ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ سے استہزاء کروں، مگر خدا نے میرے ارادے کو رد کر دیا۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو فتویٰ آپ کے خلاف دیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور میں زور دے کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسیح موعود نہیں ہیں، بلکہ مسیح موعود ہونے کا پہلو زیادہ زور آور ہے، اور میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ جہاں تک میری عقل اور سمجھ تھی، میں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے میں ان لوگوں پر ظاہر کروں گا جنہوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ کل میری اور رائے تھی اور آج اور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک پہلوان بغیر لڑنے کے زیر ہو جائے تو وہ نامرد کا رہے گا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بدوں اعتراض کیے تسلیم کر لیتا، کیونکہ میں معتمد ان لوگوں کا ہوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میں ہر ایک بات کو بغیر دریافت کیے ماننا نہیں چاہا۔ دعا کے لیے میں نے جو لکھا تھا، دنیا کی خواہش سے نہیں کہا تھا۔ میں اس دادا کا پوتا ہوں جس کے ہندوستان میں 250 مرید ہیں، مگر میں آزاد طبیعت آدمی ہوں اور اس میں انصاف ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ادنا سے ادنا نیکی بھی ہو تو اس کا ثمرہ دیتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں نقل دیکھی کہ ایک شخص نے اپنے ہمسایہ آتش پرست کو دیکھا کہ چند روز کی برسات کے بعد وہ اپنے کوٹھے پر جانوروں کو دانے ڈال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جانوروں کو دانے ڈال رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تیرا عمل بیکار ہے۔ اس گبر نے کہا کہ اس کا ثمرہ تو مجھے ملے گا۔ پھر وہی بزرگ کہتے ہیں کہ جب دوسرے سال میں حج کرنے کو گیا تو دیکھا کہ وہی گبر طواف کر رہا ہے۔ اس نے مجھے پہچان کر کہا، ان دانوں کا ثواب مجھے ملا یا نہیں؟ ایسا ہی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں سخاوت کی تھی، مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سخاوت نے تو تجھے مسلمان کیا۔ ہزاروں آدمی بغیر دیکھے گالیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ میرا یہ مذہب نہیں کہ انسان صدق اور اخلاص سے کام لے اور وہ ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت حجت اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ بیان کیا۔ 15 فروری 1903 صبح کی سیر۔ اعلیٰ حضرت حجت اللہ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقصود تھا کہ جس طرح ممکن ہو اس شخص کو پورے طور پر تبلیغ ہو، اس لیے اس کی ہر بات اور ہر اعتراض کو نہایت توجہ سے سن کر اس کا مبسوط جواب فرماتے۔ آج جب آپ سیر کو تشریف لے چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے سلسلہ تقریر شروع ہوا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی، چنانچہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کو یہ ارشاد ہوا، اولم تومن، کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا یہی جواب دیا، بلا ہاں میں ایمان لاتا ہوں، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سوال نہ کیا اور نہ ایسا جواب دینے کی ضرورت پڑی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے ایمان کے انتہائی مرتبہ اطمینان اور عرفان پر پہنچے ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن ادبی۔ تو یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔ ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی خوبی اس میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ اولم تومن، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ یہ کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر اطمینان چاہتا ہوں۔ پر جب ایک شخص ایک شرطی اختراع پیش کرے اور پھر یہ کہے کہ
کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں تو اس سے استدلال نہیں کر سکتا، کیونکہ شرطی اقتراح پیش کرنے والا تو ادنا درجے بھی ایمان کا نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو ایمان اور تکذیب کے مقام پر ہے اور تسلیم کرنے کو مشروط بے اختراع کرتا ہے۔ پھر وہ کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہیم کی طرح اطمینان قلب چاہتا ہوں؟ ابراہیم نے تو ترقی ایمان چاہی ہے، انکار نہیں کیا، اور پھر اختراع بھی نہیں کیا، بلکہ احیاء موتا کی کیفیت پہنچی ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس مردے کو زندہ کر کے دکھا، یوں کر، اور پھر اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی عجیب اور لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 جانور لے، ان کو اپنے ساتھ ہلا لے۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ذبح کر لے، کیونکہ اس میں ذبح کرنے کا لفظ نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ہلا لے، جیسے لوگ بٹیر یا تیتر یا بلبل کو پالتے ہیں اور اپنے ساتھ ہلا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے مالک کی آواز سنتے ہیں اور اس کے بلانے پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احیاء اموات سے انکار نہ تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مردے خدا کی آواز کس سے سنتے ہیں۔ اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز طبعاً اور فطرتاً اللہ تعالیٰ کے مطیع اور تابع فرمان ہے۔ نووارد نے عرض کیا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں ایسا فرمایا جیسے حضرت ابراہیم کو خلیل فرمایا؟ حضرت اقدس نے جواب دیا، میں قرآن شریف سے استنباط کرتا ہوں کہ سب انبیاء کے وصفی نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کیونکہ آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور فضائل مختلفہ کے جامع تھے، اور اسی طرح جیسے تمام انبیاء کے کمالات آپ کو ملے، قرآن شریف بھی جمیع کتب کی خوبیوں کو جامع ہے، جیسے فرمایا فیہا کتب قیمہ البینہ آیت 4 اور ما فرطنا فی الکتاب الانعام آیت 39۔ ایسے ہی ایک جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام نبیوں کی اقتداء کر۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک امر تو تشریع ہوتا ہے، جیسے یہ کہا کہ نماز قائم کرو یا زکوٰۃ دو وغیرہ، اور بعض امر بطور خلق ہوتے ہیں، جیسے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم الانبیاء آیت 70۔ یہ امر جو ہے تو یہ سب کی اقتداء کر، یہ بھی خلقی اور کونی ہے، یعنی تیری فطرت کو حکم دیا کہ وہ کمالات جو جمیع انبیاء علیہ السلام میں متفرق طور پر موجود تھے اس میں یکجائی طور پر موجود ہوں، اور گویا اس کے ساتھ ہی وہ کمالات اور خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں۔ چنانچہ ان خوبیوں اور کمالات کے جمع ہونے کا نتیجہ تھا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب آیت 41۔ ختم نبوت کے یہی معنی ہیں کہ نبوت کی ساری خوبیاں اور کمالات اس پر ختم ہو گئے، اور آئندہ کے لیے کمالات نبوت کا باب بند ہو گیا، اور کوئی نبی مستقل طور پر نہ آئے گا۔ نبی عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں مشترک لفظ ہے، جس کے معنی ہیں خدا سے خبر پانے والا اور پیشگوئی کرنے والا۔ جو لوگ براہ راست خدا سے خبریں پاتے تھے وہ نبی کہلاتے تھے، اور یہ گویا اصطلاح ہو گئی تھی، مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور مہر لگا دی ہے کہ کوئی نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کی امت میں داخل نہ ہو اور آپ کے فیض سے مستفیض نہ ہو، وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف نہیں پا سکتا، جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ بدوئیں اس امت میں داخل ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بغیر کوئی شرف مکالمہ الہی حاصل کر سکتا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔